السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 501۔ ابو جوحیفہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس دوپہر کے وقت تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطحہ میں ظہر اور عصر کی 2 رکعتیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عنزہ گاڑ دیا گیا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو اپنے بدن پر لگا رہے تھے۔ حدیث نمبر 502۔ یزید بن ابی عبید نے بیان کیا کہ میں سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسجد نبوی میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ اس ستون کو سامنے کر کے نماز پڑھتے جہاں قرآن شریف رکھا رہتا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ اے ابو مسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اسی ستون کو سامنے کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے اسی ستون کو سامنے کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 503۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھا کہ وہ مغرب کی اذان کے وقت ستونوں کی طرف لپکتے، اور شعبہ نے عمرو بن عامر سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث میں یہ زیادتی کی ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لاتے۔ حدیث نمبر 504۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے، اور اسامہ بن زید، عثمان بن طلحہ اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر تک اندر رہے، پھر باہر آئے، اور میں سب لوگوں سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہی وہاں آیا۔ میں نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ آگے کے 2 ستونوں کے بیچ میں آپ نے نماز پڑھی تھی۔ حدیث نمبر 505۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر تشریف لے گئے، اور اسامہ بن زید، بلال اور عثمان بن طلحہ حزبی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبے کا دروازہ بند کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ٹھہرے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو میں نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک ستون کو تو بائیں طرف چھوڑا، اور ایک کو دائیں طرف، اور 3 کو پیچھے، اور اس زمانے میں خانہ کعبے میں 6 ستون تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ امام بخاری نے کہا کہ ہم سے اسماعیل بن ابی ادریس نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے امام مالک نے یہ حدیث یوں بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں طرف 2 ستون چھوڑے تھے۔ حدیث نمبر 506۔ موسیٰ بن عقبہ نے نافع سے روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کعبے میں داخل ہوتے تو سیدھے منہ کے سامنے چلے جاتے، دروازہ پیٹھ کے طرف ہوتا، اور آپ آگے بڑھتے۔ جب ان کے اور سامنے کی دیوار کا فاصلہ قریب 3 ہاتھ کے رہ جاتا تو نماز پڑھتے۔ اس طرح آپ اس جگہ نماز پڑھنا چاہتے تھے جس کے متعلق حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نماز پڑھی تھی۔ آپ فرماتے تھے کہ بیت اللہ میں جس کونے میں ہم چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 507۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو سامنے عرض میں کر لیتے اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ عبیداللہ بن عمر نے نافع سے پوچھا کہ جب سواری اچھلنے کودنے لگتی تو اس وقت آپ کیا کرتے تھے؟ نافع نے کہا کہ آپ اس وقت قزاوے کو اپنے سامنے کر لیتے، اور اس کے آخری حصے کی جس پر سوار ٹیک لگاتا ہے ایک کھڑی سی لکڑی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 508۔ اسود بن یزید نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم لوگوں نے ہم عورتوں کو کتوں اور گدھوں کے برابر بنا دیا، حالانکہ میں چارپائی پر لیٹی رہتی تھی،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور چارپائی کے بیچ میں آ جاتے یا چارپائی کو اپنے اور قبلے کے بیچ میں کر لیتے، پھر نماز پڑھتے۔ مجھے آپ کے سامنے پڑا رہنا برا معلوم ہوتا، اس لیے میں پینتی کی طرف سے کھسک کر لحاف سے باہر نکل جاتی۔ حدیث نمبر 509۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری سند اور ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے سلیمان بن مغیرہ نے، کہا ہم سے حمید بن ہلال نے، کہا ہم سے ابو صالح سمان نے، کہا میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو جمعہ کے دن نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ کسی چیز کی طرف منہ کیے ہوئے لوگوں کے لیے اسے آڑ بنائے ہوئے تھے۔ ابو معیط کے بیٹے میں سے ایک جوان نے چاہا کہ آپ کے سامنے سے ہو کر گزر جائے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سینے پر دھکا دے کر باز رکھنا چاہا۔ جوان نے چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن کوئی راستہ سوائے سامنے سے گزرنے کے نہ ملا، اس لیے وہ پھر اسی طرف سے نکلنے کے لیے لوٹا۔ اب ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے سے بھی زیادہ زور سے دھکا دیا۔ اسے ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت ہوئی اور وہ اپنی یہ شکایت مروان کے پاس لے گیا۔ اس کے بعد ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لے گئے۔ مروان نے کہا، اے ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ میں اور آپ کے بھتیجے میں کیا معاملہ پیش آیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جب کوئی شخص نماز کسی چیز کی طرف منہ کر کے پڑھے اور اس چیز کو آڑ بنا رہا ہو، پھر بھی اگر کوئی سامنے سے گزرے تو اسے روک دینا چاہیے۔ اگر اب بھی اسے اصرار ہو تو اس سے لڑنا چاہیے کیونکہ وہ شیطان ہے۔ حدیث نمبر 510۔ بصر بن سعید کو زید بن خالد نے انہیں ابو جہیم عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ان سے یہ بات پوچھنے کے لیے بھیجا کہ انہوں نے نماز پڑھنے والوں کے سامنے گزرنے والے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے؟ ابو جہیم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا جانتا ہے کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے تو اس کے سامنے سے گزرنے پر 40 تک وہیں کھڑے رہنے کو ترجیح دیتا۔ ابو نجر نے کہا کہ مجھے یاد نہیں کہ بصر بن سعید نے 40 دن کہا یا مہینہ یا سال۔ حدیث نمبر 511۔ مسلم بن سبیح نے مسروق سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ ان کے سامنے ذکر ہوا کہ نماز کو کیا چیزیں توڑ دیتی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ کتا، گدھا اور عورت بھی نماز کو توڑ دیتی ہے جب سامنے آ جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم نے ہمیں کتوں کے برابر بنا دیا، حالانکہ میں جانتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ میں آپ کے اور آپ کے قبلے کے درمیان سامنے چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے ضرورت پیش آتی تھی اور یہ بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا تھا کہ خود کو آپ کے سامنے کر دوں، اس لیے میں آہستہ سے نکل آتی تھی۔ اعمش نے ابراہیم سے، انہوں نے اسود سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح یہ حدیث بیان کی۔ حدیث نمبر 512۔ ہشام بن عروہ نے بیان کیا، کہا مجھ سے میرے باپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے بیان کیا۔ وہ فرماتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہتے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بچھونے پر آڑی سوتی ہوئی پڑی رہتی۔ جب آپ وتر پڑھنے چاہتے تو مجھے بھی جگا دیتے اور میں بھی وتر پڑھ لیتی۔ حدیث نمبر 513۔ عبداللہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سو جایا کرتی تھی۔ میرے پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھیلے ہوئے ہوتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو پاؤں کو ہلکے سے دبا دیتے اور میں انہیں سکیڑ لیتی۔ پھر جب قیام فرماتے تو میں انہیں پھیلا لیتی تھی۔ اس زمانے میں گھروں کے اندر چراغ نہیں ہوتے تھے۔ معلوم ہوا کہ ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ حدیث نمبر 514۔ ابراہیم نے اسود کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ دوسری سند اور اعمش نے کہا کہ مجھ سے مسلم بن سبیح نے مسروق کے واسطے سے بیان کیا،
انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ ان کے سامنے ان چیزوں کا ذکر ہوا جو نماز کو توڑ دیتی ہے، یعنی کتا، گدھا اور عورت۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کہ تم لوگوں نے ہمیں گدھوں اور کتوں کے برابر کر دیا، حالانکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ میں چارپائی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قبلے کے بیچ میں لیٹی رہتی تھی۔ مجھے کوئی ضرورت پیش آئی اور چونکہ یہ بات پسند نہ تھی کہ آپ کے سامنے جب کوئی آپ نماز پڑھ رہے ہو بیٹھو اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو، اس لیے میں آپ کے پاؤں کی طرف سے خاموشی کے ساتھ نکل جاتی تھی۔ حدیث نمبر 515۔ ابن شہاب نے اپنے چچا سے پوچھا کہ کیا نماز کو کوئی چیز توڑ دیتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اسے کوئی چیز نہیں توڑتی، کیونکہ مجھے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر رات کو نماز پڑھتے اور میں آپ کے سامنے آپ کے اور قبلے کے درمیان عرض میں بستر پر لیٹی رہتی تھی۔ حدیث نمبر 516۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ بنت زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات نماز پڑھتے وقت اٹھائے ہوتے تھے۔ ابو عاص بن ربیہ بن عبد شمس کے حدیث میں ہے کہ جب سجدہ میں جاتے تو اتار دیتے اور جب قیام فرماتے تو اٹھا لیتے۔ حدیث نمبر 517۔ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ میرا بستر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کے برابر میں ہوتا تھا اور بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا نماز پڑھتے میں میرے اوپر آ جاتا اور میں اپنے بستر پر ہی ہوتی تھی۔ حدیث نمبر 518۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ فرماتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوتے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں سوتی رہتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں جاتے تو آپ کا کپڑا مجھے چھو جاتا، حالانکہ میں حائضہ ہوتی۔ حدیث نمبر 519۔ عبید اللہ عمری نے بیان کیا، کہا ہم سے قاسم بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، آپ نے فرمایا کہ تم نے برا کیا کہ ہم کو کتوں اور گدھوں کے حکم میں کر دیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، میں آپ کے سامنے لیٹی ہوئی تھی، جب سجدہ کرنا چاہتے تو میرے پاؤں کو چھو دیتے اور میں انہیں سکیڑ لیتی تھی۔ حدیث نمبر 520۔ عمرو بن میمونہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، قریش اپنے مجلس میں قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ان میں سے ایک قریشی بولا، اس ریاکار کو نہیں دیکھتے؟ کیا کوئی ہے جو فلاں قبیلے کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کا گوبر، خون اور اوجھڑی اٹھا لائے، پھر یہاں انتظار کرے جب یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائے تو گردن پر رکھ دے؟ چنانچہ اس کام کو انجام دینے کے لیے ان میں سے سب سے زیادہ بدبخت شخص اٹھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک پر یہ غلاظتیں ڈال دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے ہی کی حالت میں سر رکھے رہے۔ مشرکین یہ دیکھ کر ہنسے اور مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ ایک شخص غالباً ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں، وہ ابھی بچہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتی ہوئی آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی سجدے ہی میں تھے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے غلاظتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے ہٹایا اور مشرکین کو برا بھلا کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کر کے فرمایا، یا اللہ قریش پر عذاب نازل کر، یا اللہ قریش پر عذاب نازل کر، یا اللہ قریش پر عذاب نازل کر۔ پھر نام لے کر کہا، خدایا عمرو بن ہشام، عتبہ بن ربیہ، شعبہ بن ربیہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط اور عمارہ ابن ولید کو ہلاک کر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں نے ان سب کو بدر کی لڑائی میں مقتول پایا۔
پھر انہیں گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنویں والے خدا کی رحمت سے دور کر دیے گئے۔